بہروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیم بچیوں کے بارے میں ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی کوئی عورت یتیم ہو جاتی اور اس کا کوئی وارث نہ ہوتا تو لوگ اس سے نکاح کر لیتے تھے۔ نکاح کیوں کرتے؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں پوچھنے والا، سوال کرنے والا کوئی نہ ہوتا تھا، چونکہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اب جتنا چاہیں اسے حق مہر دیں، جیسے چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، دیکھو اگر کوئی ایسی یتیم بچی ہو جس کا کوئی وارث نہ ہو اور تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا تو ہو سکتا ہے کہ تم سے اس کے حقوق ادا نہ ہو سکیں، تو بہتر ہے کہ تم اس سے نکاح کرنے کے بجائے اس کے علاوہ کسی اور آزاد عورت سے نکاح کر لو۔ اور تمہیں یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ جس سے تم نے نکاح کیا ہے بس اسی پر اکتفا کرو، تم چاہو تو 2 سے نکاح کر لو، چاہو تو 3 سے کر لو، چاہو تو 4 سے کر لو۔ شریعت نے تمہیں 4 تک اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تم عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں 2 3 اور 4 سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھو کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر نہیں کرنا 2 3 اور 4 سے نکاح، بلکہ اب ایک پر ہی اکتفا کرنا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہ کر سکو تو 1 سے نکاح کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ مرتبہ 1 سے زائد کا ہے اور ادنیٰ مرتبہ 1 ہے، اور ہمیں اس پر تعجب ہوتا ہے جو دوسری شادی کرتا ہے، حالانکہ تعجب اس پر ہونا چاہیے جو 1 کرتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کا انداز نہیں سمجھا۔ قرآن کریم کا انداز تو سمجھیں، قرآن کریم کس طرز سے بات کہہ رہا ہے اس کو تو سمجھیں۔ ہمارا معاشرہ بھی عجیب ہے، یہاں تو اس عورت کے نکاح کو ہی عار کی بات سمجھا جاتا ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اسے نکاح کی ضرورت ہو، وہ بیچاری نکاح کر لے، جبکہ اس کے نکاح کو اچھا سمجھنا چاہیے، اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہے۔ اس وقت کیا ہوگا جب 50 عورتوں پر ایک ہی مرد نگراں رہ جائے گا؟ یا تو مرد جنگوں میں مار دیے جائیں گے یا عورتوں کی افزائش بڑھ جائے گی۔ اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ آدمی 1 سے زائد عورتوں سے نکاح کرے۔ اصل تو یہی ہے نا
کہ ایک سے زائد عورتوں سے شادی کی جائے، ایک پر اکتفا تو اس صورت میں ہے جب کہ متعدد عورتوں کے درمیان انصاف کرنا مشکل ہو، جبکہ یہ خدشہ ہو کہ ایک سے زائد نکاح کرے گا تو ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکے گا۔ انصاف کا کیا مطلب ہے؟ انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قلبی میلان اور تعلق بھی سب کے ساتھ برابر ہو، کیونکہ قلبی میلان اور تعلق تو انسان کے اختیار میں ہوتا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے قلبی میلان میں مساوات لازم نہیں رکھی۔ تو انصاف کا مطلب کیا ہے؟ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ مکان دونوں کا برابر ہو، لباس دونوں کا برابر ہو، خرچ دونوں کا برابر ہو، شاباشی دونوں کے پاس برابر ہو۔ قلبی میلان میں برابری ضروری نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کون سی ذات انصاف کرنے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما گئی، 2 بیویاں چلی گئی، تو 9 بیویاں بیک وقت نکاح میں باقی رہی۔ لیکن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بہت سی خوبیاں ایسی تھیں جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی بیویوں کی بنسبت لگاؤ ان سے زیادہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ اے اللہ، جو ظاہری مساوات میرے اختیار میں تھی میں نے کر دی، قلبی مساوات میرے اختیار میں نہیں ہے، اے اللہ اس پر میرا مواخذہ نہ فرمانا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ بتاؤ دوسرا بندہ اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے آخری ایام میں روزانہ پوچھتے، آج کس کی باری ہے؟ آج کس کی باری ہے؟ ازواج مطہرات نے سمجھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جانا چاہتے ہیں۔ سب ازواج نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی باری عائشہ کو دیتی ہیں، آپ وہیں قیام فرمائیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن وہیں گزرے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا، اور آپ نے جان آفریں کے سپرد کی۔ میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم بعض باتیں سمجھتے نہیں ہیں اور بلا وجہ شریعت کے احکام پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی آدمی سے ایک سے زائد نکاح کر کے انصاف ہو سکتا ہے تو ایک سے زائد نکاح کرے، اور اگر انصاف نہیں ہو سکتا تو پھر شریعت نے بہت سخت بات کہی ہے۔ اگر کسی نے ایک سے زائد نکاح کیا اور پھر ان کے درمیان انصاف سے کام نہ لیا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک دھڑ فالج زدہ ہوگا، جسم کے ایک حصے پر فالج پڑا ہوا ہوگا۔ لہذا اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک سے زائد شادی نہ کریں، ایک سے زائد نکاح کر کے ان کے درمیان انصاف کرنا سب کے بس میں نہیں ہے۔ یوں سوچ کر کہ شریعت نے ایک سے زائد کی اجازت دی ہے، ایک سے زائد نکاح کر کے اگر انصاف نہ ہوا تو آخرت برباد ہو جائے گی، قبر کا چین مٹ جائے گا۔ ان کے درمیان انصاف نہ کرنا بڑا ظلم ہوگا، اور ظلم کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی
چونکہ 2 شادیاں ہوئی تھی۔ حضرت شیخ بھی بہت بڑے تھے اور عالم بھی بہت بڑے تھے، مزاج میں ظرافت اور لطافت بھی تھی۔ ایک شخص نے حضرت حکیم الامت سے ازراہ مذاق عرض کیا، حضرت آپ کی تو 2 بیویاں ہیں، آپ تو جنت میں رہتے ہیں۔ حضرت نے بڑا عمدہ جواب دیا، فرمایا یہ وہ جنت ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک مرید نے عرض کیا، حضرت آپ نے تو 2 نکاح کیے ہیں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت نے فرمایا میں نے 2 نکاح اس لیے کیے تاکہ تم میں سے کوئی 2 نکاح نہ کرے۔ مرید نے کہا حضرت کیا مطلب؟ سمجھا نہیں۔ حضرت نے فرمایا میں نے 2 نکاح کر کے دیکھ لیا عدل و انصاف کتنا مشکل ہے، جتنا عدل میں کرتا ہوں کیا تم میری طرح عدل کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا پھر 2 نکاح نہیں کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ قرآن کریم میں 1 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی ہے اور اصل یہی ہے، مگر جس آدمی کو اندیشہ ہو کہ وہ 1 سے زائد نکاح کر کے اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا، عدل نہیں کر سکتا، تو اس کو ہرگز 1 سے زائد نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔